السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ پیر کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنی ملاقات میں افغانستان میں طویل جنگ کے سیاسی حل پر زور دیں گے، اور افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان کے مطابق افغانستان توقع رکھتا ہے کہ پیر کے روز ہونے والی ملاقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان پر زور دیں گے کہ وہ افغانستان میں امن عمل کے حوالے سے اقدامات کریں۔ دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 10 امریکی قانون سازوں کے ایک بااثر گروپ نے ہفتے کے روز صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں صوبہ سندھ میں انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ اٹھائیں۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ امریکہ کی سول قیادت کے بعد عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں کہا ہے کہ وہ پاکستان میں میرٹ کا نظام لے کر آ رہے ہیں، جہاں لوگوں کو ان کی قابلیت کی بنیاد پر آگے لایا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان کی واشنگٹن میں کی جانے والی تقریر پر مختلف رہنماؤں نے مختلف رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور غیر سرکاری تنظیم فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے سابق قبائلی اضلاع کے انتخابات سے متعلق اپنی ابتدائی مشاہداتی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اور نیو یارک میں 11 ستمبر سن 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور دیگر مقامات پر ہونے والے حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد سمیت 5 ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت کا آغاز ہو رہا ہے۔ بھارتی خلائی مشن چندریان 2 1 ہفتے تاخیر کے بعد پیر کے سپہر خلائی سفر پر روانہ ہو گیا ہے۔ جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک میں ہونے والی مانسون بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 152 ہو گئی ہے، اور امریکہ میں ہیٹ ویو کے باعث 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ پیر کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنی ملاقات میں افغانستان میں طویل جنگ کے سیاسی حل پر زور دیں گے۔ عمران خان، جو امریکہ سے کشیدہ تعلقات کے سدھار کے لیے 3 روزہ دورے پر واشنگٹن میں ہیں، یہ بات اتوار کے روز پاکستانی کمیونٹی کے ایک بڑے اجتماع سے کہی۔ عمران خان اقتدار میں آنے سے قبل بھی تنازع کے حل کے لیے امریکی فوج کے استعمال کے خلاف رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا تھا کہ ٹرمپ عمران خان پر افغان امن عمل کی پیش رفت میں معاونت کے لیے زور ڈالیں گے اور اپنے علاقے میں دہشت گردوں کا صفایا کرنے کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اور صدر اشرف غنی کے ترجمان صادق صدیقی کے مطابق افغانستان توقع رکھتا ہے کہ پیر کے روز ہونے والی ملاقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان پر زور دیں گے کہ وہ افغانستان میں امن عمل کے حوالے سے اقدامات کریں۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے عمران خان کے دورہ امریکہ کے حوالے سے افغان حکومت کی توقعات کا اظہار کیا۔ صادق صدیق نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ابھی معمول پر نہیں آئے ہیں، انہیں معمول پر لانے کے لیے دونوں ملکوں کو ایک حکمت عملی وضع کرنی ہوگی۔ دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 10 امریکی قانون سازوں کے ایک بااثر گروپ نے ہفتے کے روز صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں صوبہ سندھ میں انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ اٹھائیں۔ کانگریس کے جن 10 ارکان نے اپنے دستخطوں سے یہ خط صدر ٹرمپ کو بھیجا ہے، ان میں شامل ہیں بریٹ شرمن، این ویگنر، ایڈم شیف، جان شکاوسکی، ایلنور نارٹن، کیرولین میلونی، ڈیوڈ پرائس، جواں ورگاس، ڈیوڈ شویکرٹ اور ڈان کرینشا۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ امریکہ کی سول قیادت کے بعد عسکری قیادت سے ملاقات کریں گے۔
افواج پاکستان کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور چند وفاقی وزراء بھی دورہ امریکہ میں عمران خان کے ہمراہ ہیں۔ ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے اپنے ٹویٹر بیان میں کہا کہ سربراہ پاک فوج بھی وزیر اعظم کے وفد کا حصہ ہیں جو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے بعد پینٹاگون کا دورہ کریں گے۔ ڈی ڈی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف امریکی قائم مقام وزیر دفاع رچرڈ اسپینسر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل جوزف ڈینفورڈ اور امریکی فوج کے چیف آف اسٹاف جنرل مارک ایملے سے ملاقات کریں گے۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں کہا کہ وہ پاکستان میں میرٹ کا نظام آگے لا رہے ہیں، جہاں لوگوں کو ان کی قابلیت کی بنیاد پر آگے لایا جائے گا، نہ کہ ملک کے سربراہ کے رشتہ داروں اور دوستوں کو اہم عہدوں پر فائز کیا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں اشرافیہ کا نظام چلتا رہا ہے اور ایسے لوگ سربراہ بنتے رہے ہیں جنہیں فوجی ڈکٹیٹرز نے چنا۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اشرافیہ ٹیلنٹ کو اوپر نہیں آنے دیتی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ابھی ملک پر مشکل وقت ہے جو آئندہ چند مہینوں سے ایک سال میں ختم ہو جائے گا، اور اب پاکستان کو ہر سال تبدیل ہوتا اور اوپر جاتا دیکھیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی واشنگٹن میں کی جانے والی تقریر پر مختلف اپوزیشن رہنماؤں نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ابھی تک کنٹینر سے نیچے نہیں اترے ہیں۔ بین الاقوامی فورم جہاں پاکستان کا مقدمہ بہت اچھا لڑا جا سکتا تھا، وزیر اعظم نے اپوزیشن پر تنقید کر کے وقت ضائع کیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی رپورٹیں بھی آپ کے لیے ہم پیش کریں گے۔ غیر سرکاری تنظیم فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے سابق قبائلی اضلاع کے انتخابات سے متعلق اپنی مشاہداتی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق سابق فاٹا کے 7 اضلاع کی 16 نشستوں پر ہونے والے پہلے انتخابات مجموعی طور پر تنازعات سے پاک اور شفاف رہے۔ فافن کے سیکریٹری جنرل حمید اللہ کاکڑ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انتخابی نتائج میں تاخیر اور گنتی میں سست روی کے علاوہ سابق قبائلی اضلاع کا الیکشن مجموعی طور پر پرامن رہا۔ انہوں نے بتایا کہ 28% آبادی نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، جس میں 20% خواتین اور 33% مرد ووٹر شامل تھے۔ حمید اللہ کاکڑ کے مطابق انتخابات میں سن 2018 کے عام انتخابات کی نسبت ووٹ ڈالنے کی شرح کم رہی، جس کی ایک وجہ ان انتخابات میں 3 لاکھ سے زائد نئے ووٹرز کا اندراج ہے۔ قبائلی اضلاع کی 16 صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے انتخاب کے لیے 1897 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے، اور فیفن رپورٹ کے مطابق ان میں سے 1233 ایسے پولنگ اسٹیشن تھے جن پر رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 1200 سے زائد تھی۔ نیو یارک میں 11 ستمبر سن 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور دیگر مقامات پر ہونے والے حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد سمیت 5 ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت کا آغاز آج ہو رہا ہے۔ خالد شیخ محمد کیوبا کی گوانٹانامو بے کی جیل میں قید ہیں۔ انہیں سن 2003 میں پاکستان کے شہر راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ بھارتی خلائی مشن چندریان 2 ایک ہفتے تاخیر کے بعد پیر کے سپہر خلائی سفر پر روانہ ہو گیا ہے۔ بھارتی وقت کے مطابق خلائی جہاز سپہر 2:43 پر روانہ ہوا اور 16 منٹ بعد سیٹلائٹ لانچ وہیکل مارک 3 نامی راکٹ سے الگ ہو گیا۔ جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک میں ہونے والی مانسون بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 152 ہو گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق بارشوں سے بھارت، نیپال اور بنگلہ دیش میں 152 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں، اور امریکہ میں ہیٹ ویو کے باعث 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تاہم آئندہ چند روز کے دوران گرمی کی شدت میں کمی اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت میں اضافے کے بعد کھیلوں کے مقابلوں سمیت کنسرٹ اور دیگر تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ برطانیہ کی وزیر اعظم تھیریسا مے پیر کے روز اپنے سیکیورٹی کے وزیروں اور عہدیداروں سے ہنگامی ملاقات کر رہی ہیں، جس میں ایران کی طرف سے ایک برطانوی تیل ٹینکر کو قبضے میں لینے کے مسئلے سے نمٹنے پر غور کیا جائے گا۔ اس جہاز پر آبنائے ہرمز میں قبضہ کیا گیا تھا۔ برطانیہ کی طرف سے دوسرے اقدامات کے علاوہ ایران پر اقتصادی پابندیاں لگانے پر بھی غور کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ مے کی حکومت اس صورتحال پر برطانوی پارلیمان کو پیر کو دیر گئے آگاہ کرے گی۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔